الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا سبق سورہ حج کی آیت نمبر 23 سے سٹارٹ ہوگا۔ بالکل چھوٹا سا رکوع ہے، چند اس کی آیات ہیں۔ اس میں جو ایک دو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ سمجھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں قربانی اور حج کے مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ لمبا نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا رکوع ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ٹائم کافی مل جائے گا سوالات کے لیے، تو جن بہنوں اور بھائیوں کے ذہن میں سوالات ہوں تو وہ ان کو ترتیب دے لیں، انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ رب العالمین داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات باغات کے اندر، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور پہنائے جائیں گے ان کو کنگن وہاں پہ سونے کے اور پرلز کے، موتیوں کے، سونے کے اور موتیوں کے بنے ہوئے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت کے اندر ریشمی ہوگا، ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ایک بات تو ہمیشہ جب بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو میں ریمائنڈر کے طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ 99% جہاں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس طرح تو نیک اعمال کو ساتھ لگایا ہے، اس لیے کہ جو صرف اور صرف ایمان ہے وہ کلیم ہوتا ہے، وہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مومن ہو گیا ہوں، تو یہ ایک کلیم ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ تو جو صرف دعویٰ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کا پروف جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، اس کا ثبوت دینا پڑے گا، اور وہ عامل الصالحات، نیک اعمال جو ہیں یہ اس دعوے کا ثبوت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعویٰ اور ثبوت دونوں اکٹھے کیے ہیں، اور پھر جا کے یہ کنڈیشن اور یہ شرط مکمل ہوتی ہے۔ تو جن کو جنت میں داخلے ملیں گے تو اللہ رب العالمین نے دونوں کاموں کا ذکر کیا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایمان کے مطابق اپنی زندگی بنائی اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ کہاں داخل کریں گے؟ فرمایا جنات، ان باغات کے اندر داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہاں یہ جو لفظ ہے جنات، باغات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جو باغات ہیں ان کو جنات کیوں کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جنت کا نام جنت کیوں ہے؟ تو یہ جو جنات کا لفظ ہے یا جنت کا لفظ ہے، یہ جنت بھی اور جن بھی اور جنون بھی، ان سب کا روٹ ورڈ ایک ہے، ان سب کا مادہ ایک ہے، ان سب کی بیس ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا چھپ جانا، کسی چیز کا کور ہو جانا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، وہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اس کا نام جن ہے۔ اور جو مجنون آدمی ہوتا ہے، جس کو جنون کی بیماری ہو جاتی ہے، پاگل پن جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی جنون یا مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے وہ چھپ جاتا ہے، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے چیزوں کی۔
اور اس کی جو صلاحیت ہے پہچاننے والی وہ ختم ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنون یا مجنون کہتے ہیں۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے باغات بہت گھنے ہوں گے، اتنے گھنے باغات ہوں گے کہ انہوں نے جو اس کی زمین ہے اس کو ایسے ڈانپا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو باغ کی خوبصورتی یہ ہے، کسی اچھے باغ کی خوبصورتی کی پہلی جو ہے نا وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ اس کے درخت جو ہے نا وہ بہت گھنے ہوں، اور ایسے جیسے ٹہنیاں جو ہے نا ایک درخت کی دوسرے درخت کے اندر گھسی ہوتی ہیں، اور بہت ایک گھنے درخت ہوں اور انہوں نے زمین کو کور کیا ہوا ہو، تو اس کو کہتے ہیں جنات، گھنے باغات۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کو جنات میں گھنے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے نا کہ تجری من تحتہا، بہتی ہیں نہریں اس کے نیچے، باغات کے نیچے، تو نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کے اندر، نیچے کا مطلب جنت کی زمین کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو درخت کے نیچے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی زمین کے اندر تو نہیں نہ ہوتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ درخت کے سائے میں زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور یہاں قرآن میں جب بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس کا مطلب زمین کے نیچے نہیں ہوتا، بلکہ ان باغات کے اندر اندر، ان درختوں کے نیچے نیچے بہت ساری نہریں جو ہے نا وہ بہتی ہیں۔ اور ایک جو خوبصورت سین ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی نہر ہو، اس کے کنارے پہ گھنے جو ہے نا وہ درخت ہوں اور وہاں بندہ بیٹھا ہو، تو یہی سین جنت کے اندر ہوگا، خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گا اور باغات کو سیراب بھی وہ پانی کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی بہت ساری، جو خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گی اور پانی بھی اس کو سیرابی کا بندوبست بھی کریں گی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو رات کو، تو وہ کہتے ہیں وہ 2-3 کام کرے تو اس سے امید ہے کہ اس کو نیند آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ گہرے سانس لے، انہیل کرے ہوا کو، گہرا سانس لے، پھر اس کو ایکسہیل کرے، اس کو چھوڑے باہر سانس کو، تو 5-6 دفعہ گہرے سانس لے کے سانس کو باہر چھوڑے، تھوڑا ریلیکس کرے، اور پھر جسم کے جو 3 حصے ہیں باڈی کے ان کو تھوڑا سا ریلیکس کرے۔ بندے کا جو چہرہ ہے اس کو تھوڑا ریلیکس کرے، جو کندھے ہیں ان کو تھوڑا ریلیکس کرے، اور جو اس کی رانیں ہیں، تھائز ہیں، ان کو تھوڑا ریلیکس کرے۔ تو یہ چیزیں ریلیکس کرنے کے بعد پھر وہ ذہن کے اندر کوئی خوبصورت سین لائے، کوئی خوبصورت سین سوچے، اور سب سے بہترین سین جو ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ کسی نہر کے کنارے پر ہیں اور نہر کے کنارے گھنے درخت ہیں، آپ کسی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باغ کے اندر نہر بھی جاری ہے، آپ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی سین سوچیں جو خوبصورت ہو، اور وہ سوچیں اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند کریں اور سین کو ذہن میں لائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں، تو پھر آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر بھی وہی سین رکھا ہوا ہے جو نیچرلی انسان کو پسند آتا ہے، اس کو ریلیکس کرتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بھی جنت کا ذکر کرتے ہیں تو ان چیزوں کا ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ جو سمجھنے والی طبیعت ہے اور جو فطرت مزاج لوگ ہیں تو ان کے ذہن کو سکون ملے، ان کے دل کو سکون ملے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو گھنے باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور اگلی بات فرمائی یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو پہنائے جائیں گے ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر زیورات اور کنگن، براسلٹ جو سونے کے اور موتیوں کے بنے ہوں گے، پرلز کے بنے ہوں گے۔ وَلِبَاسٌ فِيهَا حریر، اور ان کو وہاں جو لباس پہنایا جائے گا وہ ریشم کا بنا ہوگا۔ تو یہاں بھی ہمارے زمانے میں آتے آتے تھوڑا سا کلچر چینج ہو گیا ہے، لیکن ہمیشہ سے جو ایک
बादशाह किस्म का आदमी है और कोई वीआईपी किस्म का आदमी है, तो हमेशा बादशाहों के अपने जेवर हुआ करते थे। सर पे पहनने वाले ताज, गले में पहनने वाले जेवरात, बाजू में पहनने वाले कड़े और जेवरात, हाथों में पहनने वाले जेवरात, अंगूठियां वगैरह। तो एक शहाना किस्म का स्टाइल जो है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पे कॉन्सेप्ट जो है उसको पेश किया है जन्नतियों के लिए। तो जन्नती ऐसे होंगे जैसे बादशाह होते हैं, उनके अपने स्पेशल लिबास होते हैं जो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होते, उनके अपने स्पेशल कुछ चीजें होती हैं जो किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाहों वाले तख्तों का जिक्र किया है कि वो तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, तकिए लगे होंगे, एक पूरा शहाना माहौल होगा, और उनके जो जेवरात होंगे, उनके जो कंगन होंगे, वो भी बादशाहों वाले होंगे, उनका लिबास जो होगा वो भी बादशाहों वाला होगा। और फिर ये है कि यहाँ दुनिया का जो रेशम है वो तो कीड़े बनाते हैं, लेकिन जो जन्नत का रेशम है वो कीड़ों का बना हुआ नहीं होगा, वो जन्नत के दरख्तों का बना होगा। जन्नती रेशम उसका अपना एक जो है ना वो उसकी खूबसूरती है। और जो सोना होगा वो भी दुनिया का नहीं होगा 22 कैरेट 24 कैरेट, वो जन्नत का सोना होगा। और वो जो मोती हैं वो भी जन्नत की नहरों से निकले हुए मोती होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक पूरा जैसे बादशाह होता है तो ऐसा अल्लाह उसको माहौल बनाएंगे। देखिए ना, सबसे जो छोटा जन्नती होगा, सबसे छोटा जन्नती जो सबसे आखिर में अपने हिस्से की सजा लेने के बाद जन्नत में दाखिल होगा, तो उसके पास भी इतनी जन्नत होगी जैसे दुनिया के 10 मुल्क होते हैं। तो इसका अल्लाह उसको मालिक बनाएंगे, तो वाकई वो बादशाहों की तरह वहां पे वो जिंदगी बसर करेंगे। दुनिया के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, इस दुनिया में अहले ईमान जो हैं, अहले ईमान के मर्द जो हैं, वो सोना और रेशम नहीं पहन सकते, ये उनके लिए हराम है इस दुनिया में। लेकिन जन्नत जो है ना, वो शरीयत की सरजमीन नहीं है। जन्नत जो है वो शरीयत का जहान नहीं है, वो कानून का जहान नहीं है। ये दुनिया शरीयत का जहान है, ये कानून का जहान है। यहाँ पे कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन जन्नत जो है वो कानून का जहान नहीं होगा, वो कानून की दुनिया नहीं है, वो शरीयत की दुनिया नहीं है। तो वो तो इंजॉयमेंट की दुनिया है, वहां शरीयत का कोई कानून नाफज नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उनके लिए जो है ना वहां पे सोने और पर्ल्स और रेशम सब हलाल होंगे, और वो सब जन्नत मेड होंगे, और उनको वहां बादशाहों वाले जिंदगी जो है ना वो बसर करने के लिए मौका मिलेगा। जिसने दुनिया में पहने ये सोना और रेशम, तो अल्लाह उसको जन्नत के सोने और रेशम से महरूम करेंगे, और ये हराम है। बाज़ का लोग कहते हैं जी ये कोई स्पेशल ओकेजन है, थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं। चाहे शादी हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, 2 मिनट के लिए पहनना हो, 2 हफ्तों के लिए पहनना हो, 2 महीनों के लिए पहनना हो, या 2 साल के लिए पहनना हो, बहरहाल ये चीजें जो है ना मुसलमान मर्दों के लिए दुनिया में हराम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका अल्टरनेटिव ये रखा है कि जन्नत के अंदर उनको जन्नती रेशम और जन्नती सोने जो है ना उनको पहनाए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो हुदू इला तय्यब मिनल कौल, और उनको गाइड किया गया, उनको रहनुमाई की गई पाकीज़ा बात की तरफ। पाकीज़ा बात, एक तो ये है कि जन्नत के अंदर पाकीज़ा बातें वो उनकी जो है ना होंगी, अल्फाज उनके पाकीज़ा होंगे। और दूसरा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर यहाँ उनको पाकीज़ा गुफ्तगू, पाकीज़ा बातों की अल्लाह उनको जो है ना वो हदायत अता फरमाई, रहनुमाई उनकी की, और उनकी किस्मत में अल्लाह पाक ने ये लिखा। ये जो अल्फाज होते हैं ना ये पाकीज़ा, जन्नत तो वैसे ही किसी ऐसे इशारे से भी पाक होगी जिसमें किसी को तकलीफ होती हो। आंख के साथ भी ऐसा इशारा नहीं किया जा सकेगा जिससे किसी को तकलीफ होती हो, अल्फाज तो दूर की बात है। देखिए ना, हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें जितनी दुआएं सिखाई हैं वो सब पाकीज़ा अल्फाज हैं। हजूर अलैहिस्सलाम जितने में अज़कार सिखाए हैं वो सब पाकीज़ा अल्फाज हैं। गुफ्तगू के जो अंदाज सिखाए हैं वो सब पाकीज़ा अल्फाज हैं। अल्लाह पाक ने इस दीन के जरिए से और हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए से हमें पाकीज़ा अल्फाज सिखाए हैं। देखिए ये जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज बंदा जो मुंह से बोलता है किसी के लिए, तो बज़ाहिर इनके दांत नहीं होते, अल्फाज के दांत नहीं होते, लेकिन ये बहुत सख्त काटते हैं। अल्फाज की जो काट होती है वो बहुत सख्त होती है, तलवार से भी तेज होती है।
بظاہر ان کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ بڑا سخت کاٹتے ہیں. اس لیے اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ پاکیزہ بول بولتے ہیں اور اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے یہ مسلمان کی. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں. تو ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ الفاظ کی طرف، پاکیزہ گفتگو، پاکیزہ الفاظ. اور پھر فرمایا وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی حمید کے سیدھے راستے کی طرف. حمید اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ پاک کی صفت ہے. تو ان کی رہنمائی کی گئی حمید کے راستے کی طرف. تو یہاں اللہ نے کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کی رہنمائی کی گئی اللہ کے راستے کی طرف، ان کی رہنمائی کی گئی رب کے راستے کی طرف، ان کی رہنمائی کی گئی خالق اور مالک کے راستے کی طرف؟ یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ حمید کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی. تو یہاں پر بھی ایک میسج ہے جو سمجھانا مقصد ہے. بعض کا خیال یہ ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ جن لیڈروں کو ہم فالو کرتے ہیں تو ان کو ہم لیڈر بناتے ہیں، وہ ہماری تعریف کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ہمارے نعروں کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ہماری اپریسیشن کے محتاج ہوتے ہیں، بلکہ ہم ان پہ احسان کرتے ہیں کہ ہم ان کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی واہ واہ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے محتاج ہوتے ہیں ایک لحاظ سے. تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کر رہا ہوں تو گویا کہ میں اللہ رب العالمین پہ بھی مہربانی کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کا دین قبول کیا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں، اللہ کے نام کے نعرے لگا رہا ہوں، تو میں اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کا راستہ وہ راستہ ہے جو حمید کا راستہ ہے. اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہارے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی واہ واہ کرو گے تو وہ رب ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. تو یہ اس پہ احسان نہیں تم کر رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ تو اس کا احسان ہے جو اس نے تمہیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. وہ تو آلریڈی حمید ہے، وہ تو تعریف کیا ہوا ہے، وہ تمہاری تعریف کا، تمہارے نعروں کا، تمہاری واہ واہ کا محتاج نہیں ہے، وہ آلریڈی تعریف کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات تمہارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرما دی ہے. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی حمید کے راستے کی طرف. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. تو اشارہ ہے یہاں پہ اس واقعے کی طرف جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیش آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے اور وہ سارے غیر مسلح تھے، کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے تھے کہ جنگ کرنی ہے، وہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. تو ان 1400 صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ نہیں تم حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. تو وہاں پہ جو معاہدہ ہوا تو وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آنا پڑا. تو اس کی طرف اشارہ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے بھی روکتے ہیں، وہاں بھی نہیں جانے دیتے. تو پھر مسجد حرام کا اللہ نے ذکر کیا الذی جعلناہ للناس، وہ جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، وہ جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے رحمت کی برکت کی جگہ بنایا ہے. تو وہ کسی ایک کی ملکیت، وہ تو سب جہان کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس جگہ میں برکت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو وہ سب کے لیے ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، جس کو چاہیں داخل ہونے دیں اور جس کو چاہیں نہ داخل ہونے دیں. تو ہم نے اس کو سارے جہان کے انسانوں کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سواء العاکف فیہ والباد، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے اس جگہ کے لیے وہ جو عاکف
کا لفظ اعتکاف سے نکلا ہے، وہاں بیٹھنے والا، تو یہاں مطلب ہوگا جو مقیم ہے، جو وہاں کا لوکل ہے، تو برابر ہیں حقوق ان کے جو وہاں لوکل ہے والبعد، اور وہ جو باہر سے آنے والے ہیں، باہر سے آنے والے ہیں جس کو آفاقی کہتے ہیں۔ دو قسم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے مقیم، مقیم وہاں کا جو لوکل ہوتا ہے، اور دوسری ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے آفاقی، جو باہر سے آتے ہیں۔ جو عاکف ہے وہ مقیم ہے، اور جو بعد ہے وہ باہر سے آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے حقوق وہاں پہ برابر ہیں، چاہے کوئی لوکل ہو چاہے کوئی باہر سے آنے والا ہو۔ تو یہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہے نا ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ والمسجد الحرام کا جو لفظ ہے کہ یہ حرم کی حدود کیا ہیں، کس کو حرم کہتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میقات ہے، جہاں سے احرام کے بغیر ہم اندر نہیں جاتے، جو میقات ہے، جو باؤنڈری ہے احرام والی باؤنڈری، تو اس کے اندر اندر جتنا بھی ایریا ہے اس کو حرم کہتے ہیں۔ یہ ایک اوپینین ہے۔ اور دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جو مسجد حرم کا ایریا ہے، جو مسجد کی باؤنڈری ہے، وہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے کیونکہ والمسجد الحرام فرمایا ہے، تو مسجد حرام کا جو ایریا ہے، تو زیادہ جو اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ جو مسجد حرام کا ایریا ہے وہی یہاں پہ مراد ہے، اسی کو حرم کہتے ہیں، اسی کو حرم کہتے ہیں۔ دوسری کا نام میقات ہے، لیکن حرم جو ہے نا وہ مسجد جو احرام کی باؤنڈری ہے، تو اسی کا نام حرم ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اس میں حقوق برابر ہیں، جو مقیم ہے اس کے بھی اور جو آفاقی ہیں اس کے بھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سے حقوق برابر ہیں؟ جو حرم کا ایریا ہے نا، آپ سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں شاملات، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں شاملات ہوتی ہے نا، تو وہ پورے بستی کی یا پورے محلے کی وہ سانجھی جگہ ہوتی ہے، اس میں سب کی حصے داری ہوتی ہے، وہ مشترکہ زمین ہوتی ہے، وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی، شاملات ہوتی ہے وہ۔ تو حرم جو ہے نا وہ مسلمانوں کی شاملات ہے، اس میں حقوق برابر ہیں، باہر سے آنے والے کے بھی اور وہاں جو اندر رہتا ہے اس کے بھی، وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، حرم کسی کی ملکیت نہیں ہے، عبادت کا حق سب کا برابر ہے، کوئی وہاں کسی کو داخلے سے نہیں روک سکتا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو میرے حقوق کچھ کم ہوں اور جو وہاں پہ سعودی عرب کا رہنے والا ہے اس کے حقوق زیادہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہاں جو انتظامی معاملات ہیں، انتظامات کی غرض سے اگر اندر رش ہو جاتا ہے اور جگہ تھوڑی ہو جاتی ہے، رسک اور خطرہ بڑھ جاتا ہے نقصان کا، تو پھر کچھ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کچھ وقت کے لیے۔ یہ انتظامی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، قانونی مسئلے نہیں ہیں، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور انتظامی معاملات میں گنجائش ہوتی ہے۔ تو انتظامات کی غرض سے لوگوں کو رسک سے بچانے کے لیے، ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ اتنے لوگ اندر جائیں گے، اتنے اندر نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کہ ایجپٹ والے، بنگلہ دیش والے، پاکستان والے، یمن والے وہ نہیں جا سکتے باقی جا سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن انتظامی معاملات میں حرم میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کچھ وقت کے لیے۔ بلکہ علماء نے سجیسٹ کیا ہے قرآن کی اسی آیت کی وجہ سے ہی کہ چونکہ سب کے حقوق برابر ہیں، جو مقیم ہیں ان کے بھی اور جو آفاقی ہیں ان کے بھی، سب کے حقوق برابر ہیں، حرم سب کا مشترکہ ہے، تو سارے مسلمان ملکوں کو یہ سعادت کا موقع ملنا چاہیے حرم کی خدمت کا، اور اس سے جو لوگ جو ہے نا پوری دنیا اونرشپ بھی فیل کرتی ہے اور ریلیشن شپ بھی فیل کرتی ہے۔ تو کئی طریقے اس کے نکالے جا سکتے ہیں کہ باری باری جو ہے نا ٹرن بائی ٹرن
مختلف ملکوں کی ذمہ داری ہو حرم کی خدمت کی اور حرم کی سیکیورٹی کی، کبھی ملیشیا کی، کبھی انڈونیشیا کی، کبھی ٹرکی کی، کبھی سیریا کی، کبھی ایجپٹ کی، کبھی پاکستان کی، کبھی بنگلہ دیش کی، کبھی کسی ملک کی، کبھی کسی ملک کی، تو باری باری سب کو یہ سعادت ملنی چاہیے کہ وہ حرم کی خدمت کر سکے۔ اور اس کا کوئی اور فارمولا بھی بنایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جو مین انتظام انسلام ہے، جو کنٹرول ہے، وہ انہی کے پاس رہے، سعودی عرب کے پاس، لیکن باقی لوگوں کو بھی ان کی نگرانی میں موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ حرم کی خدمت کر سکے۔ اور اسی وجہ سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی حرم پہ اٹیک کر دیتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا حرم کی پروٹیکشن، ٹھیک ہے؟ تو حرم کی پروٹیکشن، اس کی عزت و آنر کی پروٹیکشن، تو ایسے آدمی کے خلاف جو ہے نا وہ اقدام اٹھانا جو حرم پہ اٹیک کرے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ باقی جو ویزا قوانین ہیں آج کل کے زمانے کے حساب سے، یہ سب انتظامی معاملات میں آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو ویزا معاملات ہیں وہ انتظامی معاملات میں آتے ہیں، اس لیے ویزے کی پابندی جو ہے نا اس کو لازم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ جو ہے، کتنے لوگ اندر آ رہے ہیں، کتنے لوگوں کا انتظام موجود ہے، کوئی جو ہے نا وہ آج کل کے حساب سے کوئی سیکیورٹی رسک نہ بن جائے کسی کے لیے۔ تو ویزا جو ہے یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ شرعی معاملہ نہیں ہے۔ شریعت میں سب کا حق برابر ہے کہ باہر والے بھی اندر والے بھی، ان سب کا عبادت کا حق برابر ہے، اور وہ سارے اس کے اندر حصے دار ہیں۔ ویزا معاملات جو ہوتے ہیں یہ ایسے قوانین اب بن چکے ہیں جس کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لہذا ان کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مالکی سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو حرم کی حدود ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پابندی، کوئی وہاں کرایہ کسی چیز کا نہیں کوئی لے سکتا۔ وہاں اگر کسی نے رات گزارنی ہو، وہاں کسی نے ٹھہرنا ہو، اس جگہ کا کوئی کرایہ نہیں لے سکتا۔ وہ کہتے ہیں سب، قرآن کہتا ہے سب کے لیے برابر کے حقوق ہے وہاں پہ، تو کوئی کسی کا مالک ہی نہیں ہے اگر اس کا، تو کرایہ کون لے گا اور کیوں لے گا؟ تو مالکی سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ حرم کا کرایہ نہیں لیا جا سکتا۔ شافعی اور شافعی اور حنفی سکول آف تھاٹ جو ہے، دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ باقی احناف کا فتویٰ ہے، اور اس مسئلے میں حنفی جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو فالو نہیں کرتے، بلکہ حنفی جو باقی میجارٹی علماء ہیں، امام صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کے بعد کے جو علماء ہیں، ان کی جو رائے ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ لہذا شافعی اور حنفی سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ مستحب تو یہی ہے کہ سب کی ملکیت ہے وہ، اور کسی سے کرایہ نہ لیا جائے، پسندیدہ سسٹم تو یہی ہے، لیکن انتظامات چلانے کے لیے ملکیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ انتظامات چلانے کے لیے حرم کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جو فیسلٹی وہاں پرووائڈ کی جاتی ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پھر چندہ تو نہیں لگائیں گے کہ بھائی ہمیں چندہ دو، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے کچھ اس کا سسٹم بنانا پڑے گا۔ لہٰذا معاملات کو چلانے کے لیے ملکیت کو تسلیم کیا جائے گا، اور اس کا کرایہ لینا بھی درست ہوگا اور چارج کرنا بھی درست ہوگا، تاکہ حرم کے معاملات کو چلانے کے لیے اس سے آمدن جو ہے نا وہ ملتی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جیل بنائی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی ایریا کے اندر تھی وہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خریدی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ملکیت کے حقوق وہاں ہوں گے تو ملکیت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کی جو زمینیں ہیں وہ حرم کے اندر داخل ہوئی ہیں، اس سے پہلے وہاں جو جن کی ملکیت تھی تو ملکیت کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب مسجد نبوی بنائی ہے تو وہ جگہ خرید کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وہاں پہ مسجد بنائی ہے۔ تو اسی طرح حرم کی جو زمین تھی تو وہ بھی لوگوں کی جو ملکیت ہے اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور اس سے خرید کے لوگوں سے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو معاملات کو چلانے کے لیے کسی کے ہینڈ اوور کرنا پڑے گا سارا سسٹم،
اور کسی کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ ضروری ہوگی، اور اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے کرایہ لینا، ان سے چارج کرنا، یہ بھی ضروری ہوگا۔ اس لیے انتظامی معاملات کے لیے چارج کرنا جو ہے نا وہ شافعی اور حنفی اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ درست ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو اللہ پاک نے العاکف کا لفظ استعمال کیا ہے مقامی لوگوں کے لیے، مقیم جو حضرات ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو سعودی ہیں، تو ان کے لیے جو عاکف کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اندر بھی ایک میسج ہے کہ تم یہاں خدمت گار ہو۔ عاکف کا معنی ہوتا ہے خدمت گار، ٹھیک ہے، اعتکاف سے ہے لیکن یہاں مطلب اس کا خدمت گار ہوگا، لک آفٹر کرنے والے۔ تو اللہ نے میسج دیا ہے کہ تم خدمت گار ہو، ٹھیکیدار نہیں ہو اس گھر کے، اور تم مالک نہیں ہو اس گھر کے، بلکہ تم خادم ہو، خدمت گار ہو تم، ٹھیک ہے، اور نہ تم اس کے مالک ہو نہ تم اس کے ٹھیکیدار ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے حرم کے حوالے سے ہی، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں مقیم اور آفاقی دونوں برابر ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہاں پہ ظلم کیا، جو یہاں پہ ظلم کرتا ہے، ذرا آیت کے الفاظ کو دیکھیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جس نے ارادہ کیا، جو ارادہ کرتا ہے، یرید کا معنی جو یہاں پہ ارادہ کرے گا، ظلم کے ساتھ الحاد، الحاد کا معنی ہوتا ہے سرکشی، سرکشی، راستے سے ہٹ جانا۔ جس نے اس حرم کے اندر سرکشی اور ظلم کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، سرکشی اور ظلم پھیلانے کی کوشش کی، نذقہ من عذاب علیم، تو ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ جو الحاد ہے نا، یہ لحد سے نکلا ہے، لحد جو قبر کے اندر نہیں بناتے، سائڈ پہ جو لحد بناتے ہیں، یعنی سیدھی قبر کھود کے پھر میت کے رکھنے کے لیے ایک سائڈ پہ نیچے ایک جگہ بناتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اس کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سیدھی جو قبر بنائی جاتی ہے اس سے ہٹ کے سائڈ پہ بنائی جاتی ہے، تو سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہتے ہیں۔ لحد بھی اسی کو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیدھے جو گڑھا ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتی ہے، سائڈ پہ ہوتی ہے۔ تو پہلے یہی رواج تھا، لحد بنانا جو ہے نا وہ سنت ہے، لیکن اگر زمین اس طرح کی ہو جہاں قبر بنائی جا رہی ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو، یا اس پہ لحد بنانا مشکل ہو، آج کل آسانی، قبر کھودنے والے بھی اپنی آسانی دیکھتے ہیں، لحد بنانا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کو الگ سے بڑی محنت سے کھودنا پڑتا ہے۔ تو آج کل لوگوں نے لحد بنانی چھوڑ دی ہے، تو فرض نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لحد بنتی تھی۔ تو جو زمین ریتلی ہو یا اس طرح کی جو زمین ہو جہاں پہ لحد کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر سیدھی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ تو جس نے سرکشی کرنے کی کوشش کی، وہاں ظلم پھیلانے کی کوشش کی اس حرم کے اندر، تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو حرم کے اندر ویسے تو ظلم اور الحاد وہ دنیا میں جہاں بھی کہیں ہوگا وہ حرام ہے، ظلم ظلم ہی ہے، لیکن حرم کے اندر جس نے ایسا کیا تو اس نے تو ہر چیز کی حد کراس کر دی۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تھا تو 7-8 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ سب کو معافی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اگر کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں تو وہاں سے بھی نکال کے ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تو جس نے وہاں الحاد پھیلایا اور ظلم کیا تو اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو کسی حاجی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا حرم کے اندر، کسی حاجی کی کوئی چیز گم ہو جائے حرم کے اندر، اس کو اٹھا کے استعمال کرنا یہ بھی الحاد کی قسم ہے۔ باقی آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ کسی کو تنگ کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا، مار پٹائی کرنا، وہ تو باقی باتیں بہت دور کی ہیں۔ کسی حاجی کی کوئی چیز گم ہو جائے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرم کی گمشدہ چیز آپ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے، جدھر پڑی ہے ادھر پڑی رہنے دو، جس کی ہوگی آپ آ کے لے لے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو لاسٹ پراپرٹی کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، جو دفتر بنا ہوگا یا کوئی ایریا بنا ہوگا جہاں پہ گمشدہ چیزیں جمع کروائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو آ کے وہاں ڈھونڈنے میں آسانی ہو، تو وہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، اس کو لے نہیں سکتے اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ حرم کی گمشدہ چیز جو ہے وہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، یہ بھی الحاد کے اندر آئے گا۔ کسی کو آنکھیں دکھانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو ڈرانا دمکانا، یہ بھی الحاد کی قسم ہوگی جو حرام ہوگا حرم کے اندر، جس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی پبلک کے لیے رسک بن جائے کوئی چیز تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کی گرفتاری پاسبل نہ ہو تو اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے پاسٹ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے حرم کے اندر فتنہ فساد کی کوشش کی ہے۔ جب شر جو ہے نا، شر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، اس کو پکڑا نہ جا سکتا ہو، اس کو روکا نہ جا سکتا ہو، تو پھر شر پہ فائر بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ حرم کی جو آزادی ہے اور حرم کی جو رسپیکٹ ہے اس کو بحال کیا جا سکے۔ تو یہ کوئی فرد نہیں کر سکتا، بلکہ کورٹ اور کنٹری جو ہے نا، حکومت فیصلہ کرتی ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال وہاں پہ پبلک کے لیے رسک بن جانے والا اور حرم کے جو ہے نا عزت اور احترام کی لمٹ کو کراس کر ہو جائے اگر وہاں پہ، اور وہ شر جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہو جائے، تو وہاں پر پھر حکومت اقدام کرے گی جو بھی اس وقت کے لیے مناسب ہوگا، تو ان کو اجازت ہوگی۔ ادروائز کسی کو آنکھیں دکھانا، بری زبان استعمال کرنا، حتیٰ کہ کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھانا، وہ بھی الحاد کی قسم ہوگی، وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔